فرمائے. اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے میں خود درود و سلام پیدا ہوا. حضرات محترم، بہت سے حضرات خطاب فرمانے والے ہیں. میں صرف آپ کی دعائیں لینے کے لیے مختصر سی گفتگو کر کے اجازت لوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ کتنی اہم تاریخ ہے. جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے آج کے دن. جناب فضا کی تشریف آوری ہوئی ہے آج کے دن. علی کی چوکھٹ پر ستارے نے سجدہ کیا ہے آج کے دن. اسی لیے میرے بھائی نے مجلس کی تاریخ مقرر کی ہے آج کے. میں شرمسار ہوں ان لوگوں سے جو میری اس معذوری کے آمد پر اپنی اپنی جگہوں سے اٹھنے پڑتے ہیں جن کو، مگر میری مجبوری ہے، میں کیا کروں. اس عالم میں میرے نوجوان بھائی مجھ سے جو فرمائشیں کرتے ہیں میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. فرمائشیں کرتے ہیں کہ جناب خیبر پڑھو. میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، بگی داڑھی کا خیبر سے کیا تعلق؟ اس بگی داڑھی کے ساتھ اگر زبردستی آپ نے مجھے خیبر بھیج بھی دیا تو رستے ہی سے علم پھینک کے بھاگ جاؤں گا. میرے عزیزو، بالکل مختصر سے الفاظ میں یہ عرض کروں کہ آج سے 4500 سال پہلے، 4500 سال پہلے ایک سلطنت تھی بہت بڑی اس دنیا میں جس کا نام تھا سلطنت بابل. یہ جو آج ملک ہیں جیسے اردن ہے، شام ہے اور بحرین ہے، لیبیا ہے، یہ اس ملک کے چھوٹے چھوٹے قصبے اور ضلع شمار ہوتے تھے. اتنی بڑی وہ مملکت تھی. نمرودوں کی حکومت تھی، ہر طرف ان کی پوجا ہوتی تھی. بڑے بڑے مندر تھے جس میں نمرود کی شکل کے بت رکھے ہوئے تھے.
اس پوری سلطنت میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا ار. وہاں ایک ہستی ایسی تھی جو خدائے واحد کی عبادت کرتی تھی. اور جو عبادت خانہ وہ بنایا تھا انہوں نے، اللہ کا گھر، اس میں وہ ہستی اللہ کی عبادت کرتی تھی. عبرانی زبان میں گھر کو کہتے ہیں کرب، اللہ کو کہتے ہیں ایلا. جہاں خدائے واحد کی عبادت ہوتی تھی اس کا نام تھا کرب ایلا، جو آج کہلاتا ہے کربلا. ایک کتاب ہے تاریخ کی جس کا نام ہے مدینۃ الحسین. میں اس سے آپ کو یہ سبق سنا رہا ہوں. جی ہاں. اچھا، اس کتاب میں بڑی عجیب عجیب باتیں. اس کرب ایلا کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا 20 میل 25 میل 30 میل، وہاں نہریں بھی تھی، چشمے بھی تھے، باغات بھی تھے. زلزلوں کی آمد و رفت سے نہریں خشک ہو گئیں. خشک ہو جانے کو عربی میں کہتے ہیں جف، نہروں کو کہتے ہیں نائے. وہ علاقہ بن گیا نائے جف، جو آج کہلاتا ہے نجف. اچھا جی ہاں. اچھا، اس کتاب کی ایک بات اور عرض کر دوں، شاید آپ کو لطف آئے. اس میں لکھا تھا کہ شمر کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو کسی نے کہا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جناب درود اور علی کی ولایت کے بغیر نماز ہوتی نہیں، میں ان کا دشمن ہوں، میں نے پڑھنی نہیں. شمر کا بھائی سمجھ گیا کہ ولایت علی کی شہادت کے بغیر شمر کا بھائی بھی سمجھ گیا کہ علی کی ولایت کی شہادت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ملا کی سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ ہستی جو خدائے واحد کی عبادت کرتی تھی ان کا نام تھا جناب تارخ. یہ نام ہے حضرت ابراہیم کے والد گرامی کا. وہ جو آزر تھا نا، وہ باپ نہیں تھا، وہ بابا تھا. جیسے ہر بزرگ کو بابا جی کہہ دیتے ہیں، وہ چچا تھا رشتے میں. توجہ رہے. اس لیے کہ کسی نبی کے ماں باپ بت پرست نہیں ہوتے اور وہ بت پرست تھا. گھبرا تو نہیں گیا؟ چنانچہ نمرودوں نے نجومیوں کے کہنے پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرانا شروع کر دیا کہ کہیں میری خدائی کا تختہ ہی کوئی نہ الٹ دے. ادھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے آج کے دن،
ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا کہ یا اللہ کہیں میرا بیٹا نہ قتل ہو جائے. اللہ نے کہا ابراہیم کی ماں رات کو اپنے بچے کو لے کر شہر سے باہر چلی جا, وہ جو پہاڑی ہے اس میں جو غار ہے اس میں چھوڑ کے آ جا, پھر میں جانوں تیرا بچہ. اب نتیجہ آپ خود نکال دیں. گویا خدا بند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا ہے. ماں چھوڑ کے آ گئی. عباس محمود العقاد مصر کا بہت بڑا مفکر رائٹر ہے, اس نے یہ تاریخ ابراہیمی میں لکھا کہ ماں گئی ہے ہفتے کے بعد, اکیلے ابراہیم غار میں پڑے ہیں. اب بچپن کی فطرت تھی کہ روتے, مگر وہ روئے نہیں. فرشتے آ کر پوچھتے اکیلے پڑے ہو روتے کیوں نہیں؟ کہتے ماں دشمن کے خوف سے چھپا کر گئی ہے, ایسے عالم میں غار میں رونا شرافت کے خلاف. پروان چڑھتے رہے اور اتنی جلدی پروان چڑھے کہ داڑھی بھی آ گئی, مونچھ بھی آ گئی. باہر نکلے تو لگتا تھا جیسے 40 سال کا ہے. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ جب بھی اس کی حجت غار میں غائب رہ کر باہر آئے گا, چاہے 4 سال بعد آئے, چاہے 40 سال, چاہے 400 سال بعد, جائے گا تو بچہ ہوگا, نکلے گا تو 40 سال کا لگے گا. مجھ میں اتنی طاقت ہے نہیں کہ میں مفصل عرض کروں, اور خلاصہ کرتا ہوں. باہر نکل کے دیکھا کچھ لوگ پوج رہے تھے ستاروں کو, تو پوچھا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ ان کا ہاں. کتنے میں نکل آیا چاند. ستاروں والوں سے کہا اگر رب ہی ماننا ہے تو اس بڑے کو مانو. گویا دلیل قائم کی کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہ مانو. ستاروں والوں نے ستارہ چھوڑا, چاند کو پوجنا شروع کر دیا. اتنے میں نکل آیا سورج. تو چاند والوں سے کہا رب بھی ماننا ہے, رب ہی ماننا ہے تو اس کو مانو, اس سے زیادہ روشن بھی ہے, بڑا بھی ہے. انہوں نے چاند چھوڑا, سورج کے پجاری بن گئے. شام ہونے لگی تو سورج ڈوبنے لگا. پوچھا تمہارا خدا کہاں چلا کہ ڈوبنے جا رہا ہے؟ کہا شرم نہیں آتی, ڈوبنے والے کو خدا سمجھتے ہیں. چاند والوں سے چاند چھڑایا, ستارے والوں سے ستارہ چھڑایا, سورج والوں سے سورج چھڑایا. ان تینوں نامرادوں سے پیچھا چھڑا کر گھر آ گئے. گھر بیٹھے تھے چاچا جی, نام تھا آزاد. کہا چاچا ہاں برخوردار, کیا کام کرتے ہو؟ کہ بیٹا گھر فیکٹری ہے, خدا بناتے ہیں بیچتے ہیں. کہ چاچا خدا فروشی کرتے ہو؟ کہ ہاں کیا کریں, پیٹ جو بھرنا ہو. کہاں ہیں خدا؟ کچھ الماری میں ہیں, کچھ چارپائی پہ ہیں, کچھ چھت پہ ہیں, کچھ چارپائی کے نیچے ہیں. کوئی لکڑی کا خدا, کوئی چاندی کا خدا, کوئی سونے کا خدا. حد ہو گئی, میں سن رہا ہوں کوئی حلوے کا خدا. بھوک لگ
لگتی تھی تو حلوے کا خدا جو تھا اس کا سر کھا کے ہاتھ جوڑ دیتے تھے. اللہ سائیں معاف کریں، بھوک بڑی لگی ہے. توجہ ہے نا صاحبان؟ کا ابراہیم اب میں بڈھا ہو گیا، اب ان کو تم بیچ کے آیا کرو. ابراہیم تو پہلی دعا مانگ رہے تھے کہ میرے حوالے ہوں. جتنے اچھے اچھے خدا تھے ایک ٹوکرے میں اکٹھے کر دیے آزر نے. ان کے گلے میں باٹا والوں کی طرح قیمت کی پرچی لگا دی. سر پہ ٹوکرا رکھا، ابراہیم چلنے لگے بیچنے. مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، جب چچا نظروں سے غائب ہو گیا الا اللہ کر کے ٹوکرا پھینکا. کسی خدا کا سر پھوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک رسی پکڑی لمبی اور انہیں باندھ کر سارے خداؤں کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے چوک میں آئے اور آواز دی بیچنے کے لیے. فرمایا وہ شہر کے رہنے والے بے وقوفو، میں تمہارے خدا بیچنے آیا ہوں. جنہوں نے کسی کو نہیں بنایا میں نے ان کی یہ گت بنا دی ہے. دماغ میں خرابی ہو، پیسے فالتو ہوں، خرچ کرنے کا شوق ہو، آؤ اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. کیوں میرے بھائیوں؟ جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو کتنی بکری ہوئی ہوگی. نہ کوئی آیا نہ کوئی لے گیا. واپس آ کر کہا چاچا مجھ سے تو نہیں بکتے. کہا واہ برخوردار، اتنا کام بھی تو نہیں کر سکا. اس بیچنے کے بہانے رستے میں پوچھتے رہے یہ سڑک کدھر جاتی ہے، یہ بلڈنگ کون سی ہے. ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ مندر ہے نمرود کا، اس میں نمرود کی شکل کے خدا ہیں. چنانچہ آدھی رات کو ایک کلہاڑی اٹھائی اور مندر میں گھس گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے خدا تھے کلہاڑیاں مار مار کے سب کو لملیٹ کر دیا. اور جو بڑا خدا تھا نا اس کے گلے میں رسی باندھ کے کلہاڑی لٹکا دی اور چپ کر کے گھر آ گئے. لوگوں نے شور مچا دیا یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے. قرآن نے کہا انا فتن، ایک نوجوان ہے، فتح ہے. یذکرہم، وہی ان کا ذکر بہت کرتا تھا. یقال لو ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہو نہ ہو اسی کی حرکت ہے. اب نتیجہ آپ خود نکال لیں. رات کا وقت نمرود کا مندر چھوٹے خداؤں کو توڑا تو قرآن نے کہا فتح ہے. اب حساب کیجئے، دن کا وقت ہو، اللہ کا گھر ہو اور قدم وہاں ہوں جہاں پر نبی کے بھی قدم نہیں جا سکتے. اور چھوٹے خدا نہیں بڑے خدا ٹوٹ رہے ہوں تو جب چھوٹوں کو توڑنے والا فتح ہے تو اتنے بڑے بتوں کو توڑنے والے کے لیے لا فتح الا علی کے سوا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا. رات کے وقت آئے، چارپائی پر لیٹ کر چپ کر کے اللہ سے باتیں کی. یا اللہ میں اپنا کام کر آیا ہوں. اللہ نے کہا شاباش ابراہیم، ہم تمہیں آج ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ایک ٹائٹل بھی دیتے ہیں، ایک خطاب دیتے ہیں. کیا خطاب ملا؟ کہ صدیق النبیہ، آج سے ہم تمہیں صدیق بناتے ہیں. گویا یہ لقب اللہ کے پاس محفوظ ہے
مگر ان کو دیتا ہے جن ہاتھوں سے بت توڑے گئے ہوں، انہیں نہیں دیتا جن کے ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے ہیں۔ لو میرے عزیزو، چنانچہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ توجہ ہے نا صاحبہ؟ نمرود کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ نمرود نے کہا اسے آگ میں پھینک دو۔ پہلے اس نے سوال و جواب کیے۔ ابراہیم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہے؟ کہ میں نبی ہوں۔ وہ مغرور کہنے لگا میں نے تو تجھے نبی نہیں بنایا۔ اب وہ کہے میں خدا ہوں، یہ کہے میں نبی ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اس نامراد نے ایک شخص کو جس کو پھانسی ہوئی تھی آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی۔ کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے پھر کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم اپنی بات پہ پکے رہنا۔ اب جو سورج کو مغرب سے واپس کر دے، توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ چنانچہ ابراہیم کو پھینک دیا گیا آگ میں۔ آگ میں پہنچے نہ تھے، درمیان میں جا رہے تھے۔ بے کسی کا عالم تھا۔ اس بے کسی کو دیکھ کر طوبہ پہ رہنے والا ملک، انبیاء کا مزاج دان، ایک ایک نبی کو پہچاننے والا، پیغام محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا یا اللہ تیرا بندہ بے بس ہے، کیا خیال ہے کروں مدد اس کی؟ اللہ نے کہا تیری مدد قبول کرے تو مجھے کیا انکار ہے۔ طوبہ سے چشم زدن میں چلا، بے پر ابراہیم کو اپنے شہپر کو روک لیا اور کہنے لگا آگ میں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا جا تو رہا ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ میں ہوں جبریل۔ کیوں آئے ہو؟ کہ مدد کروں تمہاری۔ کہا اس مشکل میں مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، مشکل کشا سے۔ یہ جواب سننا تھا۔ لباس ملکیہ جسم پہ گیلا ہو کے رہ گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ واپس پہنچا طوبہ پہ، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا اللہ اس مشکل میں یہ بے نیازی۔ اللہ نے کہا تھا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ان اداؤں کو معصومین کی جن کو تم نہیں جانتے۔ گھبرا گئے ہوں تو یہیں ختم کرنا۔ اب گھبرا گیا نامراد، محل کی چھت سے دیکھا، خیال کیا جل گئے ہوں گے، دیکھا نہیں جلے تو خود جل گئے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ابراہیم نے اب اگر نکل کر حق کی آواز بلند کی تو میرا ماننے والا تو ایک بھی نہیں رہے گا۔ زبردستی ہنستا مسکراتا آیا
ابراہیم کو لے جا کر اپنے خوبصورت ترین لڑکی سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اب نتیجہ آپ خود نکال لیں، حق کی آواز کو دبانے کے لیے بیٹیاں دے کے چپ کرانا نمرودوں کی پرانی خصلت تھی۔ میں اس مرد مومن کی ربائی سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ ایک شخص نے نہیں پڑھی، سارے مولویوں نے فتویٰ دیا کافر ہے ظفر اللہ خان۔ تو میری سمجھ میں مولوی نہیں آئے، میں مولویوں سے فتویٰ چاہتا ہوں، جو بانی پاکستان کو چھوڑ جائے وہ تو کافر ہے، اور جو بانی دین و ایمان کو چھوڑ جائے وہ کیا ہے؟ لو عزیزان محترم، نصر ابراہیمی پروان چڑھتی رہی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرزند عطا کیا، جب جوانی کی منزل میں پہنچ گیا تو اللہ نے ابراہیم کا امتحان لے لیا، اور ابراہیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تیرا؟ چنانچہ حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ہوا کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، کمر ہمت کس کے باندھ لی، بیٹے کو لے چلے، مگر باپ تو باپ ہوتا ہے، سارے رستے بیٹے کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما، اور منزل پر پہنچ کر ایک دم لٹایا بھی نہیں، پہلے ابا اتاری، زمین کو صاف کیا، بیٹے کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کنکر نہ چبھ جائے، پھر ابا کی 3-4 تہیں بنائیں تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو، پھر خدا جانے کیا خیال آیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، گردن پر چھری رکھ کر پھیر دی، چھری چل گئی، اور جیسے ہی چھری چلی رگے گردن کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو دیکھا بیٹا تو مسکرا رہا تھا اور ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ کوئی اور ہوتا بڑا خوش ہوتا، مگر اللہ کا خلیل تھا، کہنے لگا یا اللہ کیا میری امتحان میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا؟ کہا ہاں ابراہیم، ہم نے اس لیے بچایا ہے کہ ابھی اس کی ماں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ جوان بیٹے کی میت کو دیکھ سکے۔ ابھی وہ مائیں پیدا ہوں گی، جو ساری رات مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگیں گی، یا اللہ پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے،
ہم اس قربانی کو ادھار رکھتے ہیں، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے، اور ابراہیم تم بھی دیکھنے آ جانا۔ اچھا ابراہیم، تم نے چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ اکبر کو یاد رکھنا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا جب خلیل کربلا نے ذبیح کربلا علی اکبر سے کہا بیٹا اب تم جاؤ۔ فرما بردار بیٹے نے رکابوں میں قدم ڈال دیے، کہا بیٹا اس طرح گئے تو کیا ہوا، پہلے ماں سے ملو، بہنوں سے رخصت ہو، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کے سامنے جاؤ۔ خیمے میں تشریف لائے، ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، شہزادے نے سلام کیا، ماں نے منہ موڑ لیا، ادھر آیا، ماں نے ادھر منہ موڑ لیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں ناراض ہے؟ کہ بیٹا ناراض تو نہیں ہوں، پھر منہ کیوں موڑ لیتی ہے؟ کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے۔ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے سحروں کی نہیں، شادی کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری میت میرے سامنے آئے گی۔ کہ اماں میں تو جا رہا ہوں، کہ پھر مجھ سے نہ مل، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس ماں سے مل۔ پھوپھی کے خیمے کی طرف چلے تو بسم اللہ کر کے حسین بھی داخل ہوئے اور کہا بہن آج ہم سنیں گے ماں بیٹے کی کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اور میری شہزادی نے بسم اللہ بھائی حسین سے عجیب فقرہ کہا کہ میں سمجھ گئی اکبر کیوں آ رہا ہے، کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت ٹل نہیں سکتی؟ اتنے میں علی اکبر سمجھ گئے کہ پھوپھی شاید اجازت نہ دے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں زندگی میں ایک سوال میرا بھی ہے، کبھی میں نے نہیں پوچھا، آج پوچھتا ہوں۔ ہاں بیٹا، آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہ بیٹا میں تیری دادی کی خاک پا ہوں، وہ افضل ہیں؟ ہاں بیٹا، اماں پھر بات سن، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ پھوپھی نے بازو پر نادی علی بھی پڑھا، سورہ حمد کی تلاوت بھی کی، اور جب بہنوں سے نکل کر میدان میں جانے لگے نا تو کسی نے سر چوما، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سینہ چوما، ایک چھوٹی سی آواز آئی میں سینے تک تو نہیں پہنچتی، میں تیرے پاؤں چوم لوں۔ اکبر نے بہن کو سینے سے لگا لی۔ اب جو خیمے سے نکلنے لگے تو وہ منظر آ گیا کہ حسین جیسا صابر کمر پکڑ کے خیمے سے نکل گیا۔ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی بھائی مجھ سے نہیں ملنا۔ اب کیا دیکھا، بیمار بھائی کمر پکڑے ہوئے بستر بیماری سے اٹھا چلا آ رہا تھا۔ اکبر تیرا امتحان ختم ہو گیا، میرا شروع ہونے والا ہے، میرے حق میں دعا کرنا۔ اور میرے عزیزو بیان میرا ختم ہو رہا ہے۔ زین پر اپنے فرس کی زین پر اکبر بیٹھے تھے، ایک ٹیلے پر حسین کھڑے تھے، فضا خیمے کے در پہ بیٹھی تھی، اکبر کی ماں خیمے کے اندر مصلی پہ بیٹھی تھی۔ اکبر کی نظر شہادت پر، فضا کی نظر حسین پر، حسین کی نظر اکبر پہ، ماں کی نظر جناب فضا پہ۔ بس تھوڑی دیر کے بعد
اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری، ماں سجدے میں گری. یا الہی تیرا شکر ہے. اور میرے بھائی زرغام، اللہ تمہاری عبادت قبول کرے. ایک بات سن لو، ہر شہید نے مولا کو آواز دی ہے. شہزادہ علی اکبر نے مولا کو نہیں بلایا. ہاں، ایک ظالم نے پیچھے سے چھپ کے نیزہ مارا، نیزہ کمر میں لگا، لچک کھا کے ٹوٹ گیا، برچھی نیزے کی سینے سے نکل آئی. تو گرتے گرتے اکبر نے کیا کہا؟ میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت ہیں، تو اکیلا ہے. نیزے بہت ہیں، خنجر بہت ہیں، تو اکیلا ہے، نہ آنا. مگر باپ تو باپ ہوتا ہے. حسین اس طرح چل کے گئے جس طرح کوئی معصوم بچہ اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے. اکبر کے قریب جا کر کہا، اکبر میں آ گیا بیٹا. اکبر نے ہچکی لے کر کہا، مجھے اماں سے تو ملا دو. حسین نے ایک ہاتھ اکبر کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ پاؤں میں. یا علی مدد کہہ کر لاش اٹھائی. 1-2 فٹ لاش اٹھی. اکبر کو ہچکی آئی، حسین نے پھر لٹا دیا، پھر اٹھایا، پھر ہچکی آئی، پھر لٹا دیا. 5ویں 6ٹھی مرتبہ جب اٹھانے لگے تو ایک دم اکبر کو زمین پہ لٹا کر رخسار پہ رخسار رکھ کر صرف اتنا کہا، اکبر میں بوڑھا ہو گیا. جوان کی میت ہے، مجھ سے اکیلے نہیں اٹھتی، تو ایک ہاتھ میری گردن میں ڈال دے. اکبر نے ایک ہاتھ تو ڈالا، کہا نہیں دوسرا ہاتھ بھی، کہ بابا یہ میں سینے سے نہیں ہٹاؤں گا، کہ میرا امتحان ہے، مخل نہ ہو، ہٹا لے ہاتھ. جیسے ہی حکم امامت ملا، اکبر نے ہاتھ ہٹایا. حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی. فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، رسول نے مدینہ چھوڑ دی، علی نے نجف چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا. آدھی برچھی اندر آدھی باہر. حسین ابن علی نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر برچھی پہ ہاتھ ڈالا. اکبر کا سینہ ہلا، زمین کربلا ہلی، بیویوں کے سر سے چادریں ہلی. اب جو برچھی کا پھل کھینچا تو جگر کے ٹکڑے جیسے ہی نکلے، حسین نے آواز دی، نانا دادا ابراہیم کو لے کے آ جا. دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے. آواز آئی، میرے لال میں آیا ہوا ہوں، سب آئے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی برچھی کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نظر آئے نا، بس بیان ختم ہو گیا میرا. جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رسول جلدی سے دوڑے اور فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. کہا چلو فاطمہ چلے، اللہ جانے اور حسین جانے، چلو چلے.